بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. صحافیوں کو باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جو ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے بعض اکاؤنٹ سے, اس کو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے نام نہاد ویلاگرز, نام نہاد ایکس کو استعمال کرنے والے جو ہمارے اندر ہی موجود ہیں اس کو ایمپلیفائی کر رہے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے. لیکن ٹرینڈ بڑا واضح ہے, باقاعدہ نام دیے جا رہے ہیں, باقاعدہ ایڈریسز دیے جا رہے ہیں, فیملی کی انفارمیشن لیک کی جا رہی ہے اور اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی ہم نے اس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہمارے پاس موجود ہے شعیب شاہین صاحب, تحریک انصاف کی طرف سے ان کا شکریہ. ہمارے پاس بیرسٹر عقیل ملک صاحب, حکومتی مشیر برائے قانون انصاف, ان کا بھی شکریہ. ہمارے پاس حسن ایوب خان صاحب جو ان ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ ہے, ان کا بھی شکریہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے پاس نیر علی صاحبہ موجود ہیں جو پاکستان نیشنل پریس کلب کی سیکرٹری ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. نیر, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. شعیب صاحب, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کو یا آپ دوسرے اہم معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں, آج آپ کو دیکھا نا, میں نے مجھے پہلے ہی پتا تھا. بالکل خبر ہی نہیں ہے آپ کو. اور مسیتی چل کے پتہ کر لیتے ہیں. نہیں, ہم نے ٹویٹ کیا ہے, پی ایف یو جی نے اس کو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. میں ایک بات کو قائل ہوں, دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن یہ بنیادی چیز ہے جس کے بنیاد کے اوپر آپ کا جمہوری معاشرہ قائم ہوتا ہے. بھلے اس کے اندر قتل کی دھمکی ہو. نہیں, قتل کی دھمکی نہیں ہونی چاہیے. جو یہ فریڈم آف, سن لیں نا, قتل کی دھمکی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر حملہ ہے, حملہ ہے. فریڈم آف ایکسپریشن خواہ وہ اس کو حملہ آور ہو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز خواہ کوئی انڈیویجول ہو, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دیٹ از رانگ, نہیں ہونا چاہیے. جو بھی کرے گا یہ بیسیکلی جمہوریت کے اوپر حملہ ہونے کے مترادف ہے. اس کا تدارک کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ اس کا تدارک بڑا سمپل ہے, آپ جمہوری روایات کو قائم کریں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل کے مترادف ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو آپ کے ہر سیگمنٹ, ہر سوسائٹی سے. حسن صاحب, جمہوریت مضبوط ہونے کا آپ انتظار کریں, تب تک جو ہے بولز آئی آپ کی کمر پر. جو غلط ہے وہ غلط ہے, میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں. لیکن آپ whosoever is doing مذمت کی, آپ نے اس مسئلے کی مرمت نہیں کی نا. نہیں, میرے پاس اختیار ہے. نہیں, تجویز کا کرے نا مقدمہ, قانون کے مطابق چلائیں. دیکھیں نہیں, مجھے کون آپ کو روکتا ہے؟ آپ بے گناہ لوگوں کے خلاف. دیکھیں مجھے آج 20 بچے بے ضمانتیں کرا کے آگے بیٹھا ہوں 20 ایف آئی آر میں. اچھا, میری یہی ایکسپیکٹیشنز تھی شعیب شاہین صاحب سے یا ان کی پارٹی سے, اور مجھے 1% بھی اس بات کی امید نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا. میں کنڈیم کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہو کنڈیم کیا جائے گا. انصاف کی سر میں بات کر لوں. نہیں, میں ود ریسپیکٹ میں کم سے کم میرے ذمہ تو وہ چیز نہ ڈالیں, میں نہیں کہہ رہا. اسپیسیفک کوسچن کیا گیا آپ سے کہ جناب یہ صحافی ہیں, پی ایف یو جے کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, ان کو تھریٹس مل رہے ہیں. اس پر آپ ڈی چوک والے لوگ لے ہیں, آپ نے ڈی چوک کا 50 مرتبہ بات کی پہلے, یا 100 مرتبہ کر چکے ہیں. ابھی جو مین ایشو ہے اس کے ساتھ پہلے آپ اپنی لے آئے ڈی چوک کو, اور نیچے اس کی ضمنی میں ہم میری بات کر رہے ہیں یا باقی دیگر جو صحافی جن کو تھریٹس ملے ہیں. تو مجھے یہی توقع ہے, انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. دیکھیں, اب میں تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ میں نے ہر چیز زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس. ٹھیک, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا, لیکن میں ان پر بھی کاؤنٹ نہیں کروں گا. میں اپنی سیکورٹی رکھوں گا, اور میں ایک بات یہ کروں گا کہ جی سپوزٹلی کبھی کوئی ایکشن ہوتا ہے, کوئی بندہ وائلنس کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا ایکشن اور اس میں میرا ری ایکشن, دونوں کے ذمہ دار بانی چیئرمین تحریک انصاف ہوں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ہی لوگوں کو, اپنے کارکنان کو اکسایا ہے. وہ بیسیکلی کبھی اوئے کر کے بات کی, کبھی کیا تڑیاں لگائیں, اور اس نے کہا جی کہ میں خود آئی جی کو پھانسی دوں گا. جب وہ تھانے میں گئے, تھانے میں جا کر اپنے جو ورکرز کو چھڑا کے لے کر آئے. یہ موب جسٹس کا انہوں نے ہی فروغ دیا ہے. رسپانسبل بھی جرنلسٹ کے اوپر بھی وہی ذمہ دار. اب آپ بات کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ ہم نے جب مذمت کر دی تو اس کو مذمت تسلیم کریں. دوسری بات ہے کہ یہ آپ کا تعصب ابھر کے آ رہا ہے کہ آپ بانی چیئرمین جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے آپ کا نام نہیں لیا, آپ کو کہا کچھ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اس سے ایشو سے کوئی تعلق ہے, آپ وہاں تک پہنچ گئے. یہ آپ کا تعصب ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اور آپ ایک بینگ صحافی, آپ کا کام ہے کہ جو اصل ایشو ہے اس کو اسی ٹرو سینس میں کریں. میں نے کہا ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, میرے نالج میں نہیں. جو کرے گا وہ غلط. سیاق و سباق یہ ہے کہ جن اکاؤنٹ سے یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ براہ راست منسلک ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ. میں نے کہہ رہا ہوں ایک اکاؤنٹ صرف ایک بات, سر آدھا منٹ, whosoever میں بھی جو غلط کام ہے اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں. قانون کے مطابق پروسیڈ کریں نے کارڈز ود لا. وہ ریاست بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے خلاف جعلی مقدمات بنا سکتے ہیں تو اصلی بھی بنائیں. اچھا, ادھر آپ واپس آ جائیں. تو وہ ابھی ریاست, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ مانتے ہوئے میں اس پر تکیہ نہیں کر رہا ہوں.
یہ کوئی بہت زیادہ اعتماد کا اظہار نہیں ہے حکومت کے اوپر، ایک ایسے وقت میں جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کون سے ہیں، اور نیر ابھی ہمیں بتائیں گی کہ ہمارے اندر کی بحث کس قسم کی ہے. آپ تو نے بھی ٹھنڈ آپ اسی میں خوش ہیں کہ انہوں دی کٹ لگ رہی ہے کہ صافی بیک فٹ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اس کی انتہا کی میں مذمت کرتا ہوں جو اسپیسیفک جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. جرنلزم از ناٹ اے کرائم. یہ اب ان کو اگر آپ کا حقیقت پہ مبنی جو صحافت ہے، اگر یہ طرز صحافت ہے وہ پسند نہیں آ رہا، تو آپ کو اسپیسیفکلی نام لے کے ان کی پارٹی کے لوگوں نے، اور وہ اکاؤنٹ آپ کی حقیقت پر نہیں ہوگا لیکن حقیقت پر آپ کی اللہ کرے ایسا ہو، آپ کی پارٹی کے وہ لوگ جن کے ویریفائڈ وہ اکاؤنٹس ہیں، وہ اسی پارٹی سے تعلق ایک اکاؤنٹ سے نام لے کے انہوں نے، اور بلو ٹکٹ اکاؤنٹ ہے بالکل، اور نام لے کے جو ہے جس طرح ٹارگٹ کیا. یہ تو چلیں ہم ابھی یہ کل کا واقعہ ہے نا، یہ آج کا واقعہ ہے. یہ نیرہ صاحبہ بیٹھی نہیں ہے، یہ آپ کو بتائیں گی کہ ڈی چوک کی آپ نے بات کی. شعیب شاہین صاحب یقین جانیں کہ 50 سے 60 لوگ یہ آپ کو حلفاً ابھی بیان بتا سکتی ہیں کہ جو نیشنل پریس کلب کے اوپر دھاوا بولا گیا مسلح آپ کی پارٹی کے لوگوں نے، وہ پھر کدھر تھا؟ یہ 24 25 26 کی سما کی بلڈنگ میں جی، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس فلور کے اوپر. شاہین صاحب اس فلور کے اوپر اگر کسی بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن اس کو اس فلور کے اوپر، اسے اوپر والے فلور کے اوپر، اسے اوپر والے فلور کے اوپر 45 منٹس the whole building was taken hostage. ہم نے اس وقت رپورٹ نہیں کیا کیونکہ ساتھ آپ نے بندے لگائے ہوئے تھے. دوسری بلڈنگز پر بھی ہوا، بٹ دیٹ از ناٹ دی ایشو ہے. اس کے اوپر واپس آئیے گا. صحافیوں کو کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے کہ جی کوئی ریاست حکومت کوئی کام کرے. کنڈمنیشن بہت اچھی بات ہے، انہوں نے بھی کر دیا ہے، لیکن یہ سینس کہ آپ کے پاس ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس. کہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے طلعت صاحب، اور میرا خیال ہے بہت عرصے سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے یا آج سے، کوئی جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس وقت تھا یا اس سے پہلے تھا. آپ اس بات کو تو تسلیم کریں کہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو، جو ناقد صحافی ہے اس کی زندگی ہمیشہ تنگ رہی ہے. لیکن پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا اس کے اندر ایک اضافہ کہ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو اس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر تنقید ہوتی تھی، آپ کی جاب تھریٹ میں ہوتی تھی، آپ کی زندگی جو ہے اس کو خطرہ ہوتا تھا. لیکن اب ساتھ میں یہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے وہ پورا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا شجر نسب جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے. میرے اپنے ساتھ ہوا ابھی لاسٹ پریویس میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے جو ہے 2 مہینے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے ایک جماعت کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرا دی. وہ پی ٹی آئی نہیں تھی، جو نہیں تھا وہ نہیں تھا، لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن میں بھی ریسنٹ واقعہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ پورا شجرہ نسب جو ہے وہ آپ کا چڑھا دیا جاتا ہے، آپ کے فون نمبر چڑھائے جاتے ہیں، آپ کے گھر کا ایڈریس چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے بچوں کے نام لے کر جو وہاں پہ چڑھایا جاتا ہے. تو دس از دا ورسٹ فارم آف سینسرشپ. دس از دا ورسٹ فارم آف طلعت صاحب سینسرشپ کہ اگر میرے بچوں کا نام لے کے کوئی جو ہے چھاپے گا تو میں کیسے رپورٹ اب اس میں دیکھیں اگر حکومت کر رہی ہے تو ہمارے پاس ایک اینٹی ہے ٹو انگیج ود. اگر ریاست اسٹیبلشمنٹ کرے، اگر ڈالے چل رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. اگر جماعتوں کے ممبران کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، لیڈران کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. فرینکلی اب ہمارا وہ مسئلہ نہیں رہا. اب ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ جو رینڈمنس ہے، یعنی آپ نے تو آپ سے برات کسی نے کر دیا اور اکاؤنٹ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. اب ایک آدمی گھومتا گھامتا اس کو دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یار میرے پاس ایڈریس بھی آ گیا، انفارمیشن بھی آ گئی، بندے کا بھی پتہ ہے. اب اس نے پستول ڈبے لگانا ہے اور آپ کہیں گے جی ہمارا تو بندہ ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی کہے گا ہمارا بندہ نہیں ہے. دیٹ از واٹ دا پرابلم از. ہمیں اسٹرکچر، یہ سنجیدہ بات ہے. دیکھیے طلعت صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے آپ کے صحافیوں کی تنظیمیں، ریاستی ادارے، گورنمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز اس کو بیٹھ کے اس ایشو کو اسپیشلی صحافی بلائیں، سب پارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو کہیں جی آئیں اس کے اوپر ایک متفقہ لاہبل بنائیں. صحافی سے آپ کا 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، حسن ایوب سے میرا 1000 اختلاف ہے، لیکن ود ریسپیکٹ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اپنے موقف کو ہم چینج بھی کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کے نمائندگان جو ہیں وہ پولیس افسران کے نام، ان کے رینکس، ان کی ڈپلائمنٹ شیئر کرتے ہیں کہ یہ بندے ہیں، ہم نے ان کو مارک کیا ہوا ہے تو ہوں جدو اسی واپس آئیں گے. یہ وہی پیٹرن ہے، یہ جو ان کے خاندان کے یا دوسروں کے خاندان کے لوگوں کے یہ جو نام آ رہے ہیں اس پیٹرن کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں طلعت صاحب، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس
बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रही है, गरीब रेडी वाले को उठाती है, उससे पैसे अपने हिसाब से लेती है, बड़े से बड़े आदमी को उठाती है, उनसे पैसे लेती है, और बाकी लोगों को उठा के जेलों में डाल रही है। केपी पुलिस जो है वो क्या कफालत कर रही है? पीटीआई के लोगों के नाम पे, पीटीआई के लोगों को उठाने के नाम पे हजारों की तादाद में लोगों को उठाया जा रहा है नाजायज, इर्रेस्पेक्टिव का कोई धरने में था नहीं था, इर्रेस्पेक्टिव आई विश कि आपकी जमात ने अभी तक उन हजारों अफराद के नामों की लिस्ट रिलीज की होती। Have you released one? अच्छा, जो बंदे गिरफ्तार हुए किसी खाना मैं आपको सुने, ये वो लोग हैं जो पीटीआई के नहीं हैं, जो मैं कह रहा हूं कॉमनर्स के लोगों से पैसे पकड़ रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगे मैं भाई नेम लोगों के आपको नाम बताऊंगा, जो पैसे देता है, पहले अपने बदले लिस्ट रिलीज करो ना यार। पैसे जो देता है उसको छोड़ देते हैं, जो पैसे नहीं देता उसको जेल में डाल देते हैं, आइडेंटिफिकेशन परेड में डाल देते हैं। जेलम और अडयाला, ये 3 जेलें हैं, बाकी बहुत से इनके लोग गिरफ्तार हुए हैं। पहले पिछले वाले धरने में भी, एससीओ के वक्त भी और अभी भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में है। एक टाइम पर किसी बंदे को खाना तक नहीं पहुंचाया गया, उनकी बेलें लगाना तो दूर की बात है, अंदर ही है वो अंदर, और पूरी इनकी अपनी मशीनरी। देखिए आप फिर ड्रिफ्ट कर गए, वापस आ जाए इसके ऊपर। ये जो रैंडमनेस है, हमें स्ट्रक्चर्ड वायलेंस भी काबिल कबूल, अगर स्ट्रक्चर्ड हो वो वायलेंस भी काबिल कबूल है, उससे हम डील कर सकते हैं। वी कांट डील विद रैंडमनेस। हाँ, वो तो मालूम है। और लोगों के साथ, एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ था? किसी पार्टी का बंदा नहीं था, आप उसे हजार इख्तलाफ करें, क्योंकि उनको बोलजाई मार्क कर दिया था, वो बंदा है, पिस्तौल दाग दिया उसने आके, और गोली उनके अंदर है अभी तक। ये तो एक चीज है। दूसरी आप देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर याद है सही फेंक दी थी। जी। मतलब इस किस्म की कोई हरकत कर जाए, वजह क्या है कि जो पीटीआई के अकाउंट्स ने उसको एम्पलीफाई किया है, उसको रीच दी है, उस वजह से जिस बंदे के जहन में शायद घर में उसको कोई लड़ाई हुई है, वो गुस्से में अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकाल दे कि जो हमें वो बुरा करके पेश कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि हम कोई जो है वो दुश्मन है। बात ये है कि देखें, टॉलरेंस ख़त्म की इस जमात ने सोसाइटी से, और अदम बर्दाश्त को तकवीत दी, और मॉब जस्टिस को जो है ना उन्होंने प्रमोट किया है। ये है प्रॉब्लम। जब इसके अलावा मुजम्मिल साहब उनके घर में घुस गए, फायरिंग हुई है। अनबिलीवेबल कि आप आजकल के दौर के अंदर। तलत साहब एक बात बता दूं, पहली बात तो ये है कि मेरा नज़रिया ये है कि बर्दाश्त माशरे की बका और अदम बर्दाश्त माशरे की तबाही है, लेकिन इसकी फाउंडेशंस क्या हैं? सबसे पहली बात है जमहूरियत, जमहूरी रवैये। नंबर 2 है आइन और कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ। नंबर 3 है जस्टिस सिस्टम फॉर ऑल। आपने ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब आखिरी सहारा बचता है प्रोटेस्ट। जब आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं, सुन लें, सहाफ़ियों का निशाना बना। मैं नहीं कहता, मैं तो मुजम्मिल साहब क्या ताल्लुक, गालियों से स्टार्ट किया है, गालियों से मुआशरे का ताल्लुक है। जब आप सारे रास्ते बंद कर देंगे, मॉब जस्टिस सिस्टम तो उसमें वो होगा। इंसाइट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा जी, मैं आपको ये बता रहा हूं। आप इंसाइट, अच्छा आप मुझे ये बता दें, सुने, जिस मुआशरे में भी, जिस जगह भी आप उठा लो, खाना जंगियां जहां हुई हैं वहां ये काम आप नहीं इतने अच्छे वकील हैं, आपको पता है मॉब के ऊपर एफआईआर नहीं होती। जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आप मुआशरा बीच में ले आते हैं। हम आपसे सीधा जानना चाह रहे हैं साहब, मैं सीधा बता रहा हूं, मैं आपसे सीधा जानना चाह रहा हूं। सीधे का एक इलाज है, आप जमहूरी रवैये ले आए, रूल ऑफ लॉ कायम कर दें, और आप इंसाफ के निजाम को दुरुस्त कर दें, कभी कुछ नहीं होगा। जब आपने सारी चीजें खत्म कर देनी है ना, तो फिर ये होना है, फिर ये होना है। देखिए ये सिविल वॉर, सिविल नाफरमानी, आप सब लोगों को, सियासी जमातों को मुबारक हो। सिविल नाफरमानी और सिविल वॉर अलग अलग चीजें, तो जो भी आप करना चाहिए सब आपको मुबारक हो। आपको कह रहा हूं, सिर्फ ये बात कह रहा हूं, इसकी रीजंस के पीछे जाओ। आपको एक बुक दूंगा, के पीछे जा रहे हैं आप, मैं आपको एक बुक दूंगा, दुनिया में भाई मैं आपको एक बता, इमरान खान में भिजवा दो आज के जो पूरे दुनिया में फैब्रिक है ना, जहां सिविल वार वो एक सियासी जमात ने किया है, और बसायद एहतराम और माजरत के साथ, मतलब ये तमाम तूफान बदतमीजी और माशरे में जो एक बड़ा डाउनफॉल आया है, इवन पॉलिटिक्स के अंदर अदरवाइज, शुक्र है आपने तो यहाँ पे जमहूरी रवैयों बानी को इस पार्टी के सिर्फ पावर ही नहीं। चलते वापस आते हैं, फिर आपसे सवाल भी लेंगे और आपसे भी हम सवाल करेंगे कि एक तरफ से आपने इतना सख्त किस्म का कोई फायर वॉल लगा दिया है और सुपर फायर वॉल लगा दिया है, और इंटरनेट स्लो हो जाता है, और एक्स काम नहीं कर रहा होता, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई आप बॉडीज बना रहे हैं, कोई बंदे इकट्ठे कीते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा।
तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, चलें अगर उन्होंने नहीं काम करना आपके ख्याल में तो जिम्मेदारी ही इनकी है, समझदार अहले इक़्तिदार के पास हथियार होना है ना।